سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم کہ جن کے سر پر سرداری کا تاج نبوت نے خود اس طرح سجایا، جوانان جنت کی سرداری کا تاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سجایا، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا قیامت کے دن چونکہ سارے جوان ہوں گے اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کی قیادت میرا حسن اور حسین فرما رہے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں ان کے ذکر میں بیٹھے ہیں جن کی انگلی پکڑ کے جنت میں جانا ہے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج صرف میں اور آپ ہی نہیں کر رہے، 13 صدیاں 1350 سال، کیونکہ 60 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، 1350 سال گزر گئے، دنیا کے ہر خطے میں حسین کا ذکر جاری ہے۔ بولو سارے حسین کا ذکر، اونچا بولو حسین کا ذکر۔ غالب یاد آ گئے، غالب اس پائے کے شاعر تھے کہ علامہ اقبال بھی ابتدا میں ان سے اپنی غزل کی اصلاح کے لیے خط لکھا۔ غالب نے لکھا کہ 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، یہ لگا صرف میں ہی نہیں ذکر کر رہا شبیر کا، امام حسین کا، کہ لگا میری 7 نسلیں گزر گئی ہیں کربلا کے تاجدار کا ذکر کرتے ہوئے۔ اونچا بولو ذرا، ذرا سنیوں والی اونچا بولو۔ غالب نے لکھا کہ 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ کہا یا خدا کا ذکر کرتے ہوئے عمر گزری، یا مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے عمر گزری، یا مصطفیٰ کے نواسے حسین کے قصیدے پڑھتے ہوئے عمر گزری۔ اور پھر یہاں تو صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی حسین سے نسبت قائم کر کے عزت پاتے ہیں۔ ایک ہندوستان کا ہندو شاعر ہے ساخر پرکاش اس کا نام ہے، اس نے ایک منقبت لکھی امام حسین کی شان میں، اس کا ایک شعر یہ تھا، ہے حق و صداقت میرا مسلک ظاہر، ہے حق و صداقت میرا مسلک ظاہر، ہندو بھی ہوں شبیر کا شدائی بھی، کہتا ہے ہندو بھی ہوں شبیر کا شدائی بھی، کہ شبیر کی شدائی کی وجہ سے میں نے ان کی شان میں قصیدہ لکھا، اس سے مجھے عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، 1918 میں دلو رام کوسری ایک اور ہندو شاعر نے لکھا، قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، قرآن اور حسین برابر ہیں شان میں، دونوں کا رتبہ ایک ہے دونوں جہان میں، قرآن کلام پاک، حسین نور ہے، دونوں کا دو جہاں میں یکساں ظہور ہے۔ جس شخص نے بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت قائم کر لی، اللہ نے اس دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرمائی، قیامت کے دن بھی عزت عطا کرے۔ اور کچھ لوگ یزید کو بھی، آپ انٹرنیٹ پر جائیں، آپ مختلف جگہوں کا دیکھیں، وہ یزید کے بھی حامی ہیں، وہ کہتے ہیں یزید امیر المومنین، استغفر اللہ۔ پاکستان میں ایک مفتی صاحب کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یزید حق پر تھا، آپ نے فرمایا تیرا خیال باطل ہے۔ اس نے کہا اگر میں دلائل سے ثابت کر دوں، آپ نے فرمایا تیرے دلائل بھی کھوکھلے ہوں گے، لیکن 1 منٹ کے لیے اگر میں تیری بات مان لوں تو میں یہاں ایک دعا مانگتا ہوں اور تو آمین کہہ لے۔ اس نے کہا کیوں، کون سی دعا؟ آپ نے فرمایا میں دعا مانگتا ہوں قیامت کے دن اللہ میرا حشر حسین کے ساتھ کرے، تیرا یزید کے ساتھ کرے۔ کہنے لگا نا نیا دعا نہ مانگیو، میں مار جاؤں گا۔ تو میں لعنتیا جس نے اس دنیا میں جو حسین کو اپنا امام نہیں مننا، قیامت تک گڑے حسین نے وہ اپنا غلام نہیں مانا۔ تو ہم تو سارے
یزید پر تو لعنت بھیجتے ہیں کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور علیہ السلام کے قتل میں کی سازش میں شریک تھا۔ حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم بغداد مفسر قرآن، انہوں نے لکھا ہے کہ میرا ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اگر مسلمان ہوا بھی تھا تو بعد میں مرتد ہو گیا، اس نے دین چھوڑ دیا، وگرنہ رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ سب۔ تو جو اہل حق ہیں انہوں نے 1350 سال 1400 سال سے حسین کا ذکر شروع کر رکھا ہے، اور قیامت تک یہ ذکر، بولو سارے، قیامت تک یہ ذکر جاری رہے۔ قرآن مجید کی سورہ الرحمن کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو دریا چلتے ہیں آپس میں، دو دریا، ایک دریا اس طرف سے آ رہا ہے، اس کا پانی سفید رنگ کا ہے، دوسرا ادھر سے آ رہا ہے، اس کا پانی نیلا ہے۔ مرج البحرین، دو دریا آتے ہیں، یلتقیان، ایک جگہ پر آ کر مل جاتے ہیں۔ جب سمندر میں آ کر دریا سمندر میں داخل ہوتے ہیں تو قرآن نے کہا جب یہاں آ کر ملتے ہیں یلتقیان، ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان، جو ایک کو دوسرے پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ وہ جو نیلے رنگ کا ہے اس کا رنگ اپنا رہتا ہے، سفید والے کا اپنا رنگ رہتا ہے، ایک کا ذائقہ میٹھا ہے، دوسرے کا ذائقہ کڑوا ہے، دونوں کا ذائقہ مختلف ہے، رنگ مختلف ہے۔ بینہما برزخ ہے پانی، ہیں دونوں دریا، مل رہے ہیں، پانی پانی سے مل رہا ہے، دریا دریا سے مل رہا ہے۔ بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے جو ایک کو دوسرے پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ سفید کا رنگ سفید رہتا ہے، نیلے کا رنگ نیلا رہتا ہے، میٹھے کا رنگ ذائقہ میٹھا رہتا ہے، کڑوے کا ذائقہ کڑوا رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والوں، خدا کی شان کو دیکھو کہ پانی پانی سے ملتا ہے مگر دونوں کی شراکت جداگانہ باقی رہتی ہے۔ اب ایک تو یہ دنیا کے پانی ہے، اہل معرفت نے لکھا یہ جو دریا ہے نا، ایک تو یہ پانی کے دریا ہے، بولو پانی کے، بولو سارے پانی کے۔ انہوں نے کہا ایک طہارت کے دریا ہے، طہارت کے دریا، معرفت کے دریا، عشق کے دریا، سلوک کے دریا، عرفان کے دریا، حق کے دریا، ہدایت کے دریا۔ اب قرآن نے جو بات کہی کہ جہاں ملتے ہیں دونوں وہاں ان کا رنگ جدا گانا رہتا ہے، ذائقہ جدا گانا رہتا ہے، لیکن ان کا ملاپ ایک رزلٹ دیتا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جہاں ملتے ہیں سمندر میں آ کر وہاں پھر سمندر چھل مارتا ہے، اور دریا ملتے ہیں اور سمندر میں گرتے ہیں، چھل مارتا ہے تو اس سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہا اگر ایمان والا صرف یہی نظارہ کر لے اور اس شخص کو لے آئے جو خدا کو ایک نہیں مانتا، ونس آف گاڈ پر اعتقاد نہیں رکھتا، اللہ کی احدیت اور یکتائیت کا قائل نہیں، وہ صرف یہ نظارہ کر لے کہ پانی پانی سے ملتا ہے، رنگ مختلف، ذائقہ مختلف، لیکن جہاں ملتے ہیں ان کا ملاپ، سمندر چھل مارتا ہے، اس سے موتی باہر نکلتے ہیں، مونگے باہر نکلتے ہیں۔ کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اہل محبت نے لکھا ایک تو یہ پانی کے دریا ہے، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں موتی تلاش کرنے والے، یہ دریاؤں سمندروں کے کناروں پر آدمی کو دیکھتے ہیں کہ ایک سپی ہوتی ہے، سپی صدف، اس کا منہ کھلتا ہے اللہ کی قدرت سے اور پانی کا ایک قطرہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، پھر سال ہا سال پانی کا وہ قطرہ اس کے اندر رہتا ہے، اور اللہ کی قدرت سے پانی کا وہ قطرہ ہیرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ کہا وہ قطرہ آب، پانی کا قطرہ جو موتی بنا، سال ہا سال وہ آغوش صدف میں رہا،
اس اندھیری کوٹھڑی میں رہا جہاں ہوا نہ جاتی تھی، جہاں پانی باہر سے نہیں داخل ہو سکتا تھا، جہاں روشنی نہ تھی، آغوش صدف میں رہا۔ خدا کی قدرت نے پانی کے اس قطرے کو موتی اور گوہر کی شکل عطا کر دی۔ کہا اگر موتی بننا ہو تو آغوش صدف کی ضرورت ہے، حسین بننا ہو تو آغوش فاطمہ الزہرا کی ضرورت ہے۔ کہا ایک یہ پانی کے دریا ہے، ایک طہارت کے دریا ہے، دو دریا۔ ایک دریا کا نام، ایک دریا حیدریت کا ہے، ایک دریا فاطمیت کا ہے، ایک دریا کا نام ہے علی المرتضیٰ، دوسرے دریا کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ یہ طہارت کے، عشق کے، معرفت کے، سلوک کے دریا ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ آڑ ذات مصطفیٰ ہے۔ اونچا بولو نا، اور اونچا بولو۔ وہ آڑ ذات مصطفیٰ ہے، لا یبغیان، جو ایک کو دوسرے پر حاوی نہیں ہوتے انہیں دیتی۔ علی کا اپنا مقام ہے، سیدہ فاطمہ کی اپنی شان ہے، لیکن ان کا ملاپ ایک رزلٹ دیتا ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ طہارت کے، تقوی کے، نیکی کے، پرہیزگاری کے، صالحیت کے، عبادت کے، زہد کے، یہ دریا جب ملتے ہیں نا، ان سے جو موتی اور مونگے نکلتے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ ایک حسن ہے اور دوسرا حسین ہے، جن کو رسول اللہ خود ابنی، حضرت امام حسین کے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا، کبھی حسن کو کہتے ہیں ابنی، یہ میرا بیٹا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی یہ شہزادے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا مقام، سیدہ فاطمہ الزہرا کا اپنا مقام، لیکن امام حسین نے کربلا میں جو کردار ادا کیا، علامہ اقبال نے لکھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ صدق جو ابراہیم نے اپنے سچائی کی گواہی دی وہ بھی عشق کے ذریعے ہوا، جو کربلا میں حسین نے مار کا دیتا وہ بھی عشق کے ذریعے۔ اقبال نے لکھا صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ بلکہ علامہ اقبال کا فارسی کلام خان صاحب ابتدا میں فارسی شعر پڑھا تو مجھے خیال آیا، علامہ اقبال نے فارسی میں، آج تو فارسی زبان متروک ہوتی جا رہی ہے، پہلے تو مدرسوں کے نصاب میں پورا سب کنٹیننٹ کی جو آفیشیل لینگویج تھی وہ فارسی تھی، پرشین تھی، جو بیوروکریسی کی لینگویج تھی، جو آفسز کی لینگویج تھی، سرکاری زبان تھی، وہ فارسی پرشین تھی۔ اور علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ نے فارسی میں شعر کیوں کہا ہے؟ اقبال نے کہا میرے اندر جو تلاطم ہے، جو معانی کا دریا ہے، اردو کے اندر وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ میرے اس دریا کو سمجھ سکے۔ کہ فارسی کی زبان، پھر صدر خاتمی پاکستان کے انہوں نے کہا کہ ایران میں جو انقلاب آیا وہ اقبال کی فکر پر آیا۔ اقبال کی فکر صرف برے صغیر نہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا جان گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اقبال پوری دنیا کا امام نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال نے فارسی میں لکھا امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے سے بستان رسول۔ کہا حسین کون ہے؟ دنیا سمجھ نہیں سکی حسین کون ہے۔ کہا جب عاشقوں کی فہرست ترتیب دی جاتی ہے تو جو قافلہ عشق کا سردار ہے اس کا نام حسین۔ اونچا بولو نا، قافلہ عشق کے سردار کا نام، اونچا بولو اس کا نام، قاف سروے امام عاشقاں پورے بطول سروے آزادے سے بستان رسول۔ کہا نبی پاک کے گلشن کا جو سب سے اونچا پودا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں یہ سروں کا پودا سب سے اونچا ہے، کہا جو رسول اللہ کے گلشن کا سب سے اونچا پودا ہے نا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آمد پسر۔ کہا جس کے باپ کا دین میں وہ درجہ ہے جو بسم اللہ میں با کا درجہ ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں گے نہیں، میں اس کو تفصیل بتاتا ہوں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی شیر خدا کا یہ قول، آپ فرماتے ہیں کل العلوم مندرج فی الکتب الاربعۃ، ساری دنیا کے علم اللہ نے 4 کتابوں میں جمع کر دیے۔ بولو سارے کتنی کتابوں میں؟ سارے بولو کتنی؟ قرآن،
تورات، زبور، انجیل، 4 کتابوں میں اللہ پاک نے پوری دنیا کا علم جمع کر دیا. وَعُلُومُهَا فِي الْقُرْآنِ، اور فرمایا اللہ نے پھر 4 کتابوں کا علم جو ہے، ویسے تو ایک جو ہے وہ 313 رسول آئے تو اتنے صحیفے اور نوشتے بھی آسمان سے اترے اللہ پاک نے بھیجے، مگر چھوٹے چھوٹے بکلیٹ اور کتابچے ہوتے تھے. یہ 4 بڑی کتابیں تو سارا الہامی میسج، ڈیوائن میسج ان 4 کتابوں میں آیا. اور علامہ راضی حضرت علی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان 4 کتابوں کا علم اللہ نے پھر قرآن میں جمع کر دیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے 4 کتابوں کا علم اپنے مصطفیٰ پر اترنے والی کتاب قرآن میں جمع کر دیا ہے. وَعُلُومُ الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ، اور الحمد سے والناس تک 30 پارے سارے قرآن کا علم اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما لیا، جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. وَعُلُومُ الْفَاتِحَةِ فِي بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیا. وَعُلُومُ الْبِسْمِ اللَّهِ فِي الْبَاءِ مِن بسم اللہ، اور ساری بسم اللہ کا علم اللہ نے بسم اللہ کی با کے اندر جمع کر دیا ہے. ذرا ترتیب دیکھو کہ ساری دنیا کا علم 4 کتابوں میں، پھر 4 کتابوں کا علم قرآن میں، پھر قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں، پھر سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم بسم اللہ کی با میں. حضرت علی فرماتے تھے لوگوں وہ جو بسم اللہ کی با کے نیچے نقطہ تمہیں نظر آتا ہے نا، حضرت علی کہتے ہیں انا نقطہ تو تحت الباء، اس با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، حیدری، نعرہ حیدری. انا نقطہ تو تحت الباء، اس با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی المرتضیٰ ہوں. تو پتا چلا یہ تو حضرت علی کا قول ہے، اور حدیث پاک بھی سن لیں. حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم، وفی روایت انا دار الحکمت وعلی بابها، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں. پوری دنیا کا علم حکمت قلب مصطفیٰ میں، صدر مصطفیٰ میں، سینہ مصطفیٰ میں. انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، میں دانائی کا شہر ہوں. وعلی بابها، اور شہر کا جو دروازہ ہے وہ میرا علی ہے. اونچا بولو. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے حضرت علی کی محبت کا. سنی سب سے زیادہ مولا علی سے محبت کرتا. تو فرمایا جس نے علم لینا ہے رسول اللہ سے، اس شہر میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہے وہ علی ہے. بولو سارے، دروازہ ہے وہ اونچا بولو، جو دروازہ ہے وہ علی المرتضیٰ کے بغیر اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. کہا اے خدا تک پہنچنے والے تو دروازہ مرتضیٰ پر آ. مرتضیٰ کے دروازے پر آئے گا تو تجھے مصطفیٰ تک لے جائیں گے، مصطفیٰ تک جائے گا تو وہ تجھے خدا تک لے جائیں گے، وہ خدا تک لے جائیں گے. یعنی دروازہ علی، شہر مصطفیٰ اور منزل خدا. تو علامہ اقبال نے لکھا اللہ اللہ، اب یہ معنی اب سمجھائے گا شعر شاید آپ کو. علامہ اقبال نے لکھا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اے حسین میں تیری کیا تعریف کروں، تو اس باپ کا بیٹا ہے جس کا درجہ قرآن میں جو بسم اللہ کی جو با ہے نا، جو باپ کا با کا درجہ قرآن میں ہے، وہ درجہ تیرے باپ کا شریعت مصطفیٰ میں ہے. امریکہ میں اسلامی دعوت، غیر مسلموں کو مسلمان کرنے، تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے YouTube چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے.